بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا کہ یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش رہتے ہیں جبکہ میرے پاس تو ہر چیز ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وزیر خاص نے کہا کہ بادشاہ، ان اپنے کسی خادم پر، اپنے وزیروں میں سے کسی وزیر پر یا کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کیجیے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے کہ اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیے اور تماشا دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھے ویسے ہی کیا، سراہی رکھی اور دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنے لگا۔ اندر سے خادم نکلا، اس نے سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ تو درہم گنے تو درہم سراہی میں سے 99 نکلے۔ تو اوپر جب کہ سراہی کے اوپر لکھے تھا کہ اس پر 100 درہم ہے اور اس کو اٹھانے والے کے لیے یہ ہدیہ ہے، تو اب اس خادم کو اس نے سوچا کہ ایک درہم کہاں گیا، اس میں سے تو 99 نکلے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ خود بھی آیا اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لیا، اس نے ایک درہم کی تلاش شروع کر دی۔ تو خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی، 99 درہم لے لیے اور ایک درہم کی تلاش شروع کر دی۔ اب خادم اور اس کے سارے گھر والے جو ہے وہ رات تلاش کرتے رہے، رات بھر درہم کو تلاشتے رہے، لیکن درہم نہ ملا۔ اب خادم کا غصہ جو ہے وہ دیدنی تھا، رات اس نے کچھ صبر میں اور باقی جو ہے وہ بک بک میں اور کچھ جک جک میں گزاری۔ تو چونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے، تو دوسرے دن یہ ملازم جو ہے وہ محل میں کام کرنے کے لیے گیا، تو اس کا جو مزاج تھا وہ عجیب قسم کا تھا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کے قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جس بندے کو اللہ نے 99 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان 99 کا شکر نہیں کرتا، وہ جو ایک نعمت ہے اس کو تلاش کرتا پھرتا ہے، اور وہ نعمت نہیں ملتی تو اس نعمت کے نہ ملنے پر جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے، بے صبری کرتا اور شکوہ شکایت کرتا اور پریشان ہوتا۔ تو جس طرح یہ خادم کا حال ہوا، تو اس لیے ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ اپنے رب کے حضور دعا کی، مولا تیری اتنی عبادت کرتا ہوں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جوتے عطا فرما۔ مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ پھر واپس مسجد میں گئے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، جوتے نہیں ہیں تو پاؤں تو دیے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین شکر کرنا سیکھیے، بات کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اور جو اللہ نے دیا ہے، اگر 99 نعمتیں اس نے عطا کی ہیں تو جو دی ہیں اس پر شکر کیجئے، اس پر جو نہیں ہے اس پر صبر کیجئے، شکر ادا کرنا سیکھیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ تعالی، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے عمل پر شکر کیجئے کہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نا شکری سے جو ہے وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے پریشان نہ ہوئیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بہت کچھ ہے۔ جب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کے بارے میں دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ مجھ سے نیچے جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں، پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، اچھے رہن سہن کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے مجھ سے نیچے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور جب دنیا دین میں دیکھو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو کہ وہ شخص تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، فلاں تو روزے بھی رکھتا ہے، فلاں تو حج بھی کرتا، فلاں تو عمرہ بھی کرتا، فلاں تو غریبوں کا بھی بڑا خیال رکھتا، فلاں تو وہ فلاں نیکیاں کرتا، اور میں تو کچھ بھی نہیں